السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب. جب پاکستان تحریک انصاف انتخاب کو کنٹیسٹ کر رہی تھی تو ان کے منشور کا ایک بنیادی حصہ تھا کہ پولیس کی اصلاحات کی جائے گی، لیکن وہ وعدہ کس حد تک پورا ہو سکا؟ سب سے پہلے تو عوام نے دیکھا ساہیوال حملے کی شکل میں، جب سی ٹی ڈی کے افسران نے بے گناہوں کو سر عام قتل کیا. ساہیوال کے انسیڈنٹ میں، ساہیوال کے واقعے میں 6 کے 6 سی ٹی ڈی افسران نہ صرف بری ہوئے، اس سے پہلے انہوں نے بچوں پہ اور فیملی پہ نہ صرف ان کو دھمکایا، ڈرایا، ان کو کہا کہ یہ کیس آپ واپس لے لیں، اس کیس کو پرسیو نہ کریں. تب بھی وہی پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کے جو بڑے بڑے نمائندے ہیں ان کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور انہوں نے بہت کہا کہ یہ سارا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا. ساہیوال کے کیس میں انصاف نہ ہو پایا اور صرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ عدالت عالیہ کی منزل پہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، کیونکہ ایکویٹل تو سارے ہو گئے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب جو انتہائی تشویشناک واقعہ دیکھنے کو ملا، ایک بے گناہ 3 بچوں کی ماں پہ اس طرح کا سنگین جرم ہوا اور اس کے جواب میں جو لاہور کے سی سی پی او ہیں، کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ہیں عمر شیخ، جن کی اپنی تقرری کے ارد گرد اتنی زیادہ افواہیں ہیں اور اتنی زیادہ متنازع تقرری ہے، انہوں نے پھر یہ بات کر دی. اب جو کلپ ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ اس کا ایک مختصر حصہ ہے. اگر آپ پورا انٹرویو دیکھیں تو جناب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو صحیح وقت پہ کال کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اپنے بھائی کو کال کیا اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہمارے جو لوگ تھے وہ تو ادھر 20 منٹ میں پہنچ گئے. جناب شرازی صاحب، کہاں پولیس رفر، کہاں اس طرح کے واقعات، کہاں ساہیوال سی ٹی ڈی؟ ایسا لگتا ہے سر کہ ساہیوال سی ٹی ڈی کو لوگ جو آج اس بات کو اٹھا رہے ہیں اور بالکل ان کو اٹھانا چاہیے گجرپورہ کے واقعے کو، یہ اب ایک اور انسیڈنٹ میں کور ہو جائے گا سر، اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہوگا وہ اس سے کور ہو جائے گا، اور جو یہاں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے یا جو پولیس میں اصلاحات نہیں کی جاتی وہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ بالکل، اگرچہ یہ اب 2-3 روز سے واقعہ میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن میں ان روایتی گھسے پٹے جملوں سے اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کروں گا کہ بڑا ہی اندوہناک واقعہ ہے، بڑا ہی دردناک واقعہ ہے. یقینی طور پہ جس فیملی کے ساتھ اسد یہ ہوا ہے، یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے. لیکن ہم تو ریاست کی بات کریں گے، اور ریاست کے جو ذمہ داران ہیں وہ ہر بار بجائے اس طرح کے واقعات کو تھارلی انویسٹیگیٹ کر کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے زیادہ تر وقت وہ میڈیا کے سامنے، گویا کہ کیمروں کے سامنے گزارتے ہیں اور اس میں وہ مختلف قسم کے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ بجائے اس نظام کو درست کیا جائے، اس کے اندر جو خامی ہے اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھے اور ان کو ٹھیک کریں، زیادہ تر وقت میڈیا میں گزارا جاتا ہے. تو اس وقت تو ہمارا خیال یہ تھا کہ جو وہاں کی پولیس ہے، ایون کہ جو صوبے کا پولیس چیف ہے، وہ اور وہ لوگ سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے، اور آج ہمیں کچھ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نظر آتی کہ بڑی پروگریس ہوئی، لیکن حالت یہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں گویا کہ زخموں کے اوپر نمک پاشی کی جا رہی ہے. جس طرح کا سی سی پی او صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے، گویا کہ ایک طرف ریاست پاکستان کا پوری دنیا کے لیے یہ بیانیہ ہے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، اس ملک میں آئیں، اس ملک کے اندر سرمایہ کاری کریں، اس ملک کے اندر سیاحت کریں، اور دوسری طرف ہمارے ایک 11-12 کروڑ کے صوبے کے جو ایک کیپٹل ہے، اس کا جو پولیس چیف ہے وہ دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں رات 12-12:30 بجے اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ محفوظ نہیں ہیں، گویا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عجیب صورتحال ہے، اور اس بیان کو جس طرح ہم نے اپنے پرومو میں بھی دکھایا، اپنے ابتدائی میں دکھایا، کہ ملک کے جو وفاقی مشیر داخلہ ہیں رادر یہ ہے کہ کنڈیم کریں اس کو، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ خواہ کا ایشو بنایا گیا، کیونکہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سٹیٹمنٹ کو بڑا اس کے اوپر ایشو بنایا جا رہا ہے. آج دیکھ لیا کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ
چیف منسٹر سے لے کے صوبائی وزراء ہوں، وفاقی وزراء ہوں، بلکہ اسد آج وہاں کے جو صوبائی پولیس چیف ہیں، گویا کہ آئی جی پنجاب، وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے تھے، ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے. تو میں حیران ہوں شہزاد اکبر صاحب پہ کہ کل وہ کس طرح ان کی ایڈوکیسی کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کر دی. تو میرا خیال ہے جس طرح آپ نے ابتدائی میں بھی کہا کہ ثانیہ سہوال سب کے سامنے ہوا، کیمروں نے دکھایا، موبائل فوٹیجز نے دکھایا کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ بغیر تھارولی انویسٹیگیشن کیے بغیر اس گاڑی کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، لوگوں کو مارا گیا، لوگ پکڑے گئے. لیکن اگین وہ آپ کے سامنے سب کچھ، وہ لوگ آزاد پھر رہے ہیں، باعزت بری ہوئے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ویرانے کے اندر کچھ جرائم پیشہ افراد نے اس طرح کا واقعہ کیا، بلکہ آپ تھانہ کلچرز بھی دیکھیں. اس ملک کے اندر تھانہ کلچر بھی ایسا ہے، تھانوں میں روز کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس واقعے کو تو چھوڑ دیں، وہ ایک دل دہلا دینے والی روز کہانیاں وہاں پہ جنم لے رہی ہوتی ہے اسد. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو آپ بھی فرما رہے تھے کہ جو پولیس ریفارم سب سے بڑا ان کا ٹاپ ایجنڈا تھا، آج اس کو کہیں بھول گئے ہیں. وہ پاک پتن کا واقعہ ہو، وہ ساہیوال کا واقعہ ہو، یا اب یہ موٹر وے پہ ہوا ہے. اور ساتھ میں ایک بات اور بھی کہوں گا، مراد سعید صاحب، جو ٹول پلازا کی فیسیں بڑھانے کے اوپر ان کا فوکس ہے، جرمانے بڑھانے کے اوپر ان کی فوکس ہے. اس سے پہلے کہ جب وہ موٹر وے کھول لیتے سیکشن، ان کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کا مناسب بندوبست کرتے. میں حیران ہوں کہ اگر اس سے پہلے کی حکومت کوئی منصوبے مکمل کر کے چلی گئی ہے تو اب اس بنیاد پر ان کو کھولنے میں تاخیر کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف نے بنائے یا شہباز شریف نے بنائے. خدا کا واسطہ اس ملک کے ٹیکس پیئرز کی منی سے بنے ہیں، اور اگر آپ کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو طریقے سے کریں. اگر آج یہاں پہ موٹر وے پولیس ہوتی تو یہ واقعہ ہر کس پیش نہ ہوتا. آپ نے تو سنا ہوگا کہ سی سی پی او صاحب تو اس بات کو کیا کہیں، اب آدمی کہے کیا، اعتراف کر رہے ہیں وہ اس بات کی کہ ادھر کیونکہ ہمارے وسائل اتنے کم ہیں تو نہ تو ڈپلائمنٹ ہو سکی، نہ تو اس طرح کے وسائل ایلوکیٹ ہو سکے، نہ تو لوگ ادھر پہنچ پائے وقت میں. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس میں پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے کیا جو آپ ان بڑے بڑے منصوبوں کی افتتاح کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ انسانی حقوق کدھر جائیں، کہاں بسیں، تو اس پہ سر بالکل زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی. لیکن اب اگر پالیسی پہ آئیں سر اور اصلاحات پہ آئیں، عدالت کے کئی آپ کے فیصلے بھی آ چکے ہیں اس پہ کہ جب اس طرح کا جرم پیش آتا ہے تو اس کے بعد پولیس کو کون سے پروٹوکول فالو کرنے چاہیے. اب اس پورے انٹرویو میں شاید صرف اسی بات کا شکر گزار ہوں کہ شکر ہے پولیس یہ سی سی پی او صاحب نے ڈی این اے کی پھر بھی بات کر لی کہ جو ڈی این اے ہے اس کو ریکور کر لیا گیا ہے. شیشے پہ بلڈ بھی تھا، اس کو بھی انہوں نے کنٹین کر لیا ہے. اور جس طرح زینب کے کیس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ڈی این اے کو سامنے رکھتے ہوئے مزید اگر کارروائی کریں پنجاب کی فورینزک لیبارٹری کے ذریعے تو ابھی بھی آپ ان جو لائکلی لوگ ہیں، جو افراد ہیں جو اس انتہائی تشویشناک جرم میں ملوث تھے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور انصاف ہو سکتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر سر پولیس ریفارمز پہ اگر آئیں، یہی جو سی سی پی او صاحب ہیں ان کی اپنی تقرری بہت زیادہ متنازع ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے جناب کہ وہی سیاسی جماعت جو کہ بات کرتی ہے خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس کی، پنجاب میں شاید وہ اپنے بیانیے کو بھول چکے ہیں. چاہے وہ ناصر درانی صاحب کی الوداعی ہو، چاہے وہ اپنے ہی منشور کا حصہ ہو جس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اس پر شرازی صاحب کوئی موومنٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے؟ یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ ساہیوال کے پولیس کے کیس میں کوئی فالو اپ نہیں ہوا تھا، بلکہ جو پچھلے حکومت میں، اور آپ کو پتہ ہے جناب یہ جماعت حزب اختلاف کے لیڈران کے ساتھ کیا کچھ کرتی ہے اور ان کی کارکردگی کے متعلق کیا رائے رکھتی ہے. ماڈل ٹاؤن کیس میں جس میں جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ ریکارڈ کا ایک بنیادی حصہ بن چکی ہے، جس میں پولیس افسران کی کارروائی، اس میں وزیر قانون کی کیا کارروائی تھی، وہ بھی سب سامنے آ چکا ہے. وہ اسی طرح سر عدالتوں میں پینڈنگ ہیں، اسی طرح ان کی جے آئی ٹیز فریز ہو کے انفریز ہو رہی ہیں، اس پہ بھی کوئی ورکنگ نہیں ہوئی. تو ساہیوال، ماڈل ٹاؤن اور اب یہ والا کیس. سر بالکل 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 آپ کا اشارہ جو نون لیگ کی طرف ہے، تو میں بالکل آپ کی اس رائے سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت ان کو جو سب سے بڑا خدشہ ہے کہ شاید سی سی پہ جب آئے ہیں تو وہ ان کے خلاف جو مختلف جو رانگ ڈوئنگز ماضی میں ہوئی ہیں
ان کو لے کے تو کوئی بڑا ایگریسولی کوئی وہاں پہ کام کریں گے. تو بنیادی طور پہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس واقعے کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. بدنصیبی یہ ہے, ورنہ یہی شخص ان کے دور میں بھی مختلف پوزیشنز کے اوپر فائز رہے ہیں. انہی کی دور کی 10 سال اقتدار رہا ہے وہاں پہ نون لیگ کا اسد. اور یہ جو آئی بی کی رپورٹس ہوں یا خود انٹرنل ڈپارٹمنٹس کی رپورٹ ان کے بارے میں ہو کہ ان کا کنڈکٹ کیسے رہا ہے, ان کے اوپر کس طرح کے کرپشن کے چارجز ہیں, یہ سارے کام وہ نون لیگ کے ادوار میں کرتے رہے ہیں. تو میں آج پوچھتا ہوں نون لیگ کے ان لوگوں سے جو سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں اور آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ شخص کو اس اہم پوسٹ پہ نہیں فائز کرنا چاہیے, تو خود ان کے دور میں کیا یہ او ایس ڈی بنے رہے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. مختلف اسٹیشنز کے اوپر فائز رہے ہیں اور اس طرح کی رپورٹس اس وقت چیف منسٹر کے ساتھ شیئر ہوتی رہی ہوں گی, لیکن نظر انداز کیا گیا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس سارے معاملے کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے اور اس کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو سیکیور اور سیف کرنا ہے. وہ کسی مظلوم کی, کسی ظلم ہونے والے کی مدد کرنا ہرگز نہیں ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسرا بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک ایجنڈا اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لے کے آئے تھے جس کو عوامی پذیرائی بھی ملی تھی کہ یقینی طور پہ اس ملک کے اندر پٹواری کلچر, پولیس کلچر اتنا خطرناک اور خوفناک ہے کہ بہت سارے کیسز کے اندر جو انصاف نہیں مل پاتا وہ ان دو اداروں کے اندر خرابی کی وجہ سے. تو اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر زیرو ٹالرنس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. اگر اس کے اوپر کمپرومائز کریں گے اور اگر آپ کسی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس طرح کی آپ تقرریاں کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہرگز نہیں ہونے والا. رادر آپ کا جو بیانیہ ہے وہ متاثر ہوگا اور الٹیمیٹلی آگے چل کے جو عوامی مقبولیت آپ کے لیے ہے وہ متاثر ہوگی, گویا کہ لوزر آپ ہوں گے. تو میرا خیال اس کے اوپر خان صاحب کو اس تقرری کی پھر سے نظر کرنی چاہیے. سلمان اکرم راجہ والے کیس میں جو ریپ وکٹمز کے متعلق ایک پروٹوکول دیا ہوا ہے, ایک فہرست دی ہوئی ہے کہ کیا کچھ کرنا چاہیے, اس کو قانون سازی میں تبدیل کریں. ساہیوال سی ٹی ڈی کیس, ماڈل ٹاؤن کیس, ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اور اول تو یہی ہے سر کہ اس طرح کا اندوناک واقعہ پھر دیکھنے کو نہ ملے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس پر ویل کب آئے گا, سیاسی ویل کب ہوگا, وہ شاید ابھی بھی ہم اس کے منتظر ہیں. اگلے حصے میں بات کریں گے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی, اس پر کیا کیا نکات اٹھائے گئے ہیں, حکومت وقت کا کیا بیانیہ رہا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کسی ہسپتال میں پچھلے 6-8 ماہ تو ایڈمٹ نہیں ہوئے, جبکہ دوسری جانب انہوں نے حکومت وقت سے بھی پوچھا کہ کیا آپ نے بھی کوئی تحقیق کی, انکوائری کی کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی صحت کا کیا حال ہے, ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے اور ان کو واپس لانے کی کوئی آپ کارروائی کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب. لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں اطراف خاموشی ہے. شرازی صاحب, جو حکومت کا کہنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تو اپنے اینڈ پہ کوئی کارروائی نہیں کی, کوئی انکوائری نہیں کی, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہی نہیں ہوئے. تو اگر وہ ایڈمٹ نہیں ہوں گے تو ہم کس طرح پتہ کر سکتے ہیں. خیر, یہ آخر کار سنجیدہ معاملہ تو ہے. شرازی صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں سر, جو مسلم لیگ نواز کا بیانیہ ہے کہ جب ان کی صحت جب خطرے سے دور ہو جائے گی تو پھر وہ واپس آ سکیں گے, لیکن کیونکہ ہسپتال ایڈمٹ نہیں ہوئے تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے. یہ تھوڑا سا مجھے معاملہ عجیب لگ رہا ہے. اسد, میں تو عدلیہ کے اس سوال پہ حیران ہوں. بیچاری حکومت, جو میاں صاحب اس ملک میں تھے اس وقت یہ پتہ نہیں لگا سکے کہ واقعی وہ بیمار ہیں اور کتنے بیمار ہیں. تو ان سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف کے بارے میں اس بات کی شاید توقعات زیادہ ہیں ان سے. تو بڑی حیران کن بات ہے. لیکن آن اے سیریس نوٹ, میرا خیال میں جب وہ جا رہے تھے تو اس بات کا اس وقت بھی اندازہ تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے, اور میرا خیال میں یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کہ جن کا یہ بیانیہ تھا کہ وہ چوروں کو کسی طرح بھی نہیں چھوڑیں گے, وہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے, اور یہی وجہ تھی کہ ان کا نام, میاں صاحب کا نام ای سی ایل سے نکالنے میں بڑی تاخیر ہوئی. آپ کو یاد ہوگا
کہ عدالتی احکامات آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود سر جوڑ کے بیٹھے اور بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو جانے دیا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب دیکھنا یہ کہ سارے پروسیس میں کس کا کتنا فائدہ ہوا، کس کا کتنا نقصان ہوا، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر سراسر جو گھاٹا ہے وہ تحریک انصاف کی گولی میں آیا ہے، اور اس سارے معاملے کے اندر جو بینیفیشری ہیں وہ بہرحال نون لیگ ہے۔ نون لیگ کے وہ سربراہ کہ جو کنوکٹڈ تھے، مجرم تھے، پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ایک مجرم کو یہاں سے بیرون ملک جانے کی اجازت ملی، بڑے سکسیسفلی چلے گئے۔ میڈیا کے اندر جنہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا اتنا مؤثر تھا کہ عمران خان صاحب مجبور ہوئے ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے میں۔ رادر میں یہ کہوں گا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں خود عمران خان صاحب کی ٹیم کے لوگ اس سارے پروسیس کے اندر استعمال ہوئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جب ان کی میڈیکل رپورٹ جو پاکستان کے اندر پلیٹلیٹس کو لے کے تھی، آج اس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے لوگ تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے، وہ پنجاب کی وزیر صحت تھی یا کوئی اور لوگ تھے، یا تو انہوں نے انتہا درجے کی غفلت دکھائی، یا پھر ہم اس کانسپریسی تھیوری کو لے کے کہہ سکتے ہیں کہ پھر اب استعمال ہو گئے دانستہ یا غیر دانستہ۔ تو ایک نقصان تو پی ٹی آئی کو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نون لیگ نے جہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ ان کی زندگی کو بڑا خطرہ ہے اور عمران خان صاحب کو ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دینی پڑی، ساتھ میں جب ارشد ملک صاحب جو احتساب عدالت کے جج تھے ان کی جو آڈیو ویڈیو ٹیپ سامنے سب کے آئی، تو نون لیگ نے یہ بھی اسٹیبلش کرنے میں کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف جو کیسز چل رہے تھے ماضی میں، بنیادی طور پہ وہ سیاسی مقدمات تھے، وہ حقیقت شرازی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب پرویز مشرف صاحب کو باہر بھیج رہے تھے تو چودھری نثار صاحب نے وہ تاریخی پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ وہ جلد از جلد واپس آ جائیں گے۔ پرویز صاحب اب تک تو واپس نہ آئے، لیکن میں اس چیز کو آج کے کچھ ڈیولپمنٹ سے جوڑنا چاہ رہا ہوں، بلکہ اس پچھلے ہفتے سے جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ عدالت عظمیٰ کا ایک فیصلہ آیا ہے فیک اکاؤنٹس کیس کے جو پرنسپل اکیوزڈ ہیں ان کے کیس کے سلسلے میں انہوں نے کہا، اور یہ اب باقاعدہ اب ایک ججمنٹ آپ کی بن چکی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو باہر نہیں جانا چاہیے، اور میڈیکل گراؤنڈز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تمام لوگ جو نہ صرف قید ہیں بند ہیں ان سے آپ جو ایکسپریشن انہوں نے یوز کیا ہوا ہے وہ ہے کیو جمپنگ، کہ آپ لائن کاٹ کے بالکل آگے نکل کے پھر باہر جا سکیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب قاضی کسی پارٹی سے کو دیکھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا تو یہ کیسے کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اس طرح کی انڈیو ٹریٹمنٹ دے سکے۔ تو ایسے فیصلے کی روشنی میں سر جو میاں نواز شریف صاحب یا سابق آرمی چیف پرویز مشرف صاحب کی جو ٹریٹمنٹ تھی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ میں تو حیران ہوں جس کیس کا آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں وہاں وہ یہ باتیں تو ایکیوز کے لیے کہی گئی ہیں، جی کنوکٹڈ پرسن کے لیے نہیں کہی گئی۔ بالکل، تو یہاں تو کانوکٹ کو ایک طرح سے مجرم کو آپ باہر بھجوا رہے ہیں، تو میرا خیال میں عدالتوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب یہ ججمنٹ دی جا رہی تھی تو میرا خیال میں ہمارے آنریبل ججز کے ذہن میں ضرور ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے ایک ملزم کو واپس لانے کی کوشش کی جن کا نام ہے اسحاق ڈار صاحب، سابق اس ملک کے وزیر خزانہ، اور ہمیں انٹرپول سے یا خود برطانیہ سے کیا جواب ملا۔ پھر میرا خیال میں ہمارے معزز جج صاحبان کے ذہن میں یہ بھی ضرور بات ہوگی کہ دونوں ملکوں کے درمیان تحویل مجرمان کا کوئی ایسا معاہدہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ جس کے نتیجے میں اگر فیوچر میں ہم ایسی کوئی کوشش کریں کہ میاں صاحب کو واپس لایا جائے تو برطانیہ کی حکومت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی ان کے ذہن میں ہوگا کہ جس طرح کی ایفیڈیوٹ جمع کرائی گئی جا رہی ہے اس کے اندر تو بڑا جھول ہے، گویا کہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ تندرست ہو جائیں گے، جب ان کو ڈاکٹر وہاں سے آنے کی اجازت دیں گے، تو گویا کہ آپ برطانیہ کے ڈاکٹرز اگر اجازت نہیں دیتے تو آپ کس طرح، جس طرح ابھی بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ عدالت اب یہ کہہ رہی ہے کہ کیا آپ نے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے، کیا وہ ٹریول کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، کیا وہ وطن واپس آ سکتے کہ نہیں آ سکتے، تو میں نہیں سکتا کہ ریاست پاکستان برطانیہ میں کسی ڈاکٹر کی رپورٹ کو یا وہاں کے کسی بھی سسٹم کو چیلنج کر سکتی ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی ہمیں وہاں پہ سہولت میسر ہوگی۔ تو جب نہیں ہے تو یہ باتیں ضرور عدلیہ کے ذہن میں بھی ہوں گی۔ تو آج اسد میں سمجھتا ہوں صد احترام کے ساتھ عدالتوں نے جو اتنی سہولت فراہم کی ہے، ضرور سوال اٹھ رہے ہیں
کہ کیوں ایسا کیا گیا. جب آپ ملزمان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں جمپنگ نہیں کر سکتے, ان کو اس طرح کی سہولت نہیں دینی چاہیے, تو پھر مجرم کو یہ سہولت کیسے فراہم کر دی؟ جناب ایک اور بھی چیز ہے کہ ایک نواز لیگ کا بیانیہ ہے شرازی صاحب کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے حکومت وقت کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے کہا کہ بینیفٹ سارا مسلم لیگ نواز کو گیا ہے, لیکن یہ بتائیے گا شرازی صاحب کہ ایک طرف تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کا بیانیہ میاں نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد شاید اتنا سنجیدہ نہیں واضح ہوا یا اتنا بلند نہیں واضح ہوا, پختہ نہیں واضح ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. تو کیا یہ لیڈر لیس رہ گئے ہیں سر؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے جس طرح 2007 میں واپس آئے تو مسلم لیگ نواز ایک بار پھر ابھر کے سامنے آئی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اب ان کا رول بانی ایم کیو ایم کی طرح کا ہو گیا ہے کہ جو لندن میں بیٹھ کے پوری پارٹی کو یہاں پہ کنٹرول کرتے رہے ہیں. اب یہ نواز شریف 1999 والا نواز شریف نہیں ہے کہ جب وہ جائے گا تو پارٹی پیچھے حصے بخروں میں تقسیم ہو جائے گی اور کوئی فارورڈ بلاک بنے گا. یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ اس وقت نون لیگ انٹیکٹ ہے, اندر کی چپکلش ضرور موجود ہے, کہیں شہباز شریف کھڑا ہے, کہیں مریم نواز کھڑی ہیں, لیکن اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہے اسد کہ پارٹی انٹیکٹ ہے اور لوگ جڑے ہوئے ہیں اور اس امید کے ساتھ ہیں کہ جب یہ کرائسس اوور ہو جائے گا, میاں صاحب واپس آئیں گے تو پارٹی پھر ایک دفعہ دوبارہ آگے چل پڑے گی. تو وہ ایک ڈفرینٹ آپ کو ڈفرینس ضرور نظر آ رہا ہے. یہ 99 کی طرح کا ماحول نہیں ہے, وہاں سے بیٹھ کے بالکل ٹھیک. اگلے حصے میں شرازی صاحب نے سیاسی جماعت کا ذکر کیا, متحدہ قومی موومنٹ, اس کو ہی لے چلتے ہوئے کراچی شہر کی بات کریں گے. اور جو وفاق نے ایک تاریخی پیکج اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا, اس کا اعلان کیا ہے, اس کو کس طرح ایک زمینی حقیقت میں تبدیل کیا جائے گا اس پر بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے کراچی شہر کے درپیش بحرانوں کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 2-4 دن سے امید تھی کہ حکومت وقت اور سندھ حکومت ساتھ مل کے کام کر سکیں گے اور شہریوں کے مسائل حل کر سکیں گے, وہ اس امید پر شاید پانی پڑ گیا. ایک جانب حکومت وقت کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت قابل احترام ہے لیکن قابل اعتماد نہیں, جبکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ماضی کے تلخ تجربوں کو بھول جائیں اور ہاتھ ہمارا تھام لیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اصغر خان فاؤنڈیشن کو ہیڈ کرتی ہیں راشدہ دوحد صاحبہ, اور نہ صرف کراچی شہر پر ان کی گہری نظر رہتی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. سٹیزنز انگیجمنٹ فار رسپانسو اینڈ اکاؤنٹیبل گورننس کو بھی وہ دیکھتی ہیں, جو کہ یورپین یونین کے ساتھ بہت اچھے کام کر رہا ہے, سیوکس کے حوالے سے, سٹیزنز انگیجمنٹ کے حوالے سے اور لوکل باڈیز کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ راشدہ صاحبہ شو میں شامل ہونے کا, ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے گا جی, جو پہلی چیز ابھر کے سامنے آتی ہے کراچی کے بارے میں کہ یہاں وفاق اور صوبے کے بیچ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر صوبائی حکومت اور علاقائی حکومتوں کے بیچ ایسا نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور اس وجہ سے اختیارات کی تقسیم پر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. لوکل باڈیز کے حوالے سے کیا کچھ کیا جائے, اور جو اتنے زیادہ اوور لیپنگ فنکشنز ہیں اس کو ریفارم کس طرح کیا جائے, کیسے دیکھتی ہیں راشدہ صاحبہ؟ جی تھینک یو ویری مچ. بالکل جو کراچی کی سچویشن ہے ان اے سینس کہ یہ پورا جو ہمارا سسٹم گورننس کا ہے, اور سچی بات یہ کہ سسٹم ہیز ان اے سینس بروکن ڈاؤن, تو اس کو کیسے فکس کرنا, اس میں جو آپ نے بات کی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, بیکاز جہاں ایک اتنا بڑا ہمارا ملک ہے, کراچی کا اتنا بڑا شہر ہے, خیبر پختونخوا آپ نے جو بتایا جو جہاں میرا زیادہ کام ہے, وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جیسے وہاں بھی سیلاب چل رہا ہے, کوہستان میں, سوات میں اور جگہوں پہ, تو جو لوکل گورنمنٹ
گورنمنٹ کی سطح تھی گورننس کی، اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کو ریلیف بھی مشکل ہو جا رہی ہے، اور جو ان کا رابطہ ہے حکومت کے ساتھ، آپ نے گیپ کی بات کی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ گیپس کے علاوہ ایک بہت زیادہ پولرائزیشن کی سچویشن ہے بٹوین لوکل، پروونشل، فیڈرل، اور یہ سارے جو آپ کے سطح ہیں حکومت کے، اسینشلی جو پوری سسٹم ہے، اگر یہ ایک آئلڈ مشینری کی طرح نہ چلے تو صرف ایک پرزہ جو ہے وہ پورے سسٹم کو نہیں چلا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی لوکل گورنمنٹ بالکل ہونی چاہیے، مگر جیسے ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا، بہت اچھا لا تھا 2013 کا جو لا آیا، مگر اس میں جو فسکل ڈی سینٹرلائزیشن ہے، جو پیسے آپ نے دینے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ جو پیسے مختص کیے جاتے تھے اس کے آدھے بھی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو پروونس جو ہے وہ نہیں دیتی تھی۔ اینڈ دین یو ہیو تھنگز لائک ایم پی اے فنڈز ہوتے ہیں، ایم این اے فنڈز ہوتے ہیں، تو اتنی جو جورسڈکشن کی بات ہے، ایک اتنی کنفیوژن بچی ہوتی ہے کہ بہت سے دفعہ مختلف سطح کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دیٹس آئی تھنک the bad news۔ شیرازی صاحب، لیکن راجدہ صاحبہ، انفیکٹ آپ نے جو میرے خیال میں بات کی کہ پولرائزیشن، میرے خیال میں دیٹ از دا کی، کہ جو ہمارے سب سے بڑے ایشوز زیادہ ایگریویٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو موجودہ حکومت، میں تو کہوں گا شاید ان کے خیال سے یہ آؤٹ آف دا باکس کو سولوشن ہے کہ کمیٹی بن گئی ہے، اس کمیٹی کے اندر وفاق کے کچھ لوگ شامل ہیں، پھر سندھ سے کچھ لوگ شامل ہیں، ساتھ میں این ڈی ایم اے کو رکھ لیا گیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ارینجمنٹس دنیا میں کوئی اپنائی گئی ہیں اور یہ کوئی ورکیبل ہیں اور مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اس سے مدد لی جا سکتی ہے؟ اور مور امپورٹنٹلی نیچے کی سطح پہ جو ادارے ہیں ان کو فنکشنل کرنے کے لیے کیا وہ ارینجمنٹس ہونی چاہیے کہ جو ابھی تک ان پلیس نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ صرف کمیٹی بنانا جو ہے اس میں کوپریشن نہیں ہوتا ہے۔ اگر کمیٹی میں جو لوگ ہیں، اگر وہ ایک دوسرے پہ، جیسے آپ نے اسد صاحب نے اپنے اوپننگ میں کہا کہ اعتماد کا جب اتنا فقدان ہے تو صرف ایک جگہ بیٹھ جانا یا کمیٹی نوٹیفائی کرنا، اس سے بات آگے نہیں چلے گی۔ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ جو ہے ایک ٹرسٹ بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور ہر سطح پہ، چاہے آپ صوبے میں ہے، وفاق میں ہے، لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ ہے، آئی تھنک ایک ہمیں اعتماد سے بھی زیادہ احترام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ جو لوگ موجود ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور ان کو احترام کیا جائے۔ ڈیموکریسی میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی ایک کانٹیسٹیشن آف آئیڈیاز ہے، تو کانٹیسٹیشن آف آئیڈیاز جب تک نہیں ہوگی، اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہ بات کرنے کو تیار ہے، اور بات کرنا تو میرا خیال اب دور کی بات ہو گئی ہے، گالی گلوچ تک بھی بہت زیادہ بات آ جاتی ہے، اس ماحول میں کانٹیسٹیشن آف آئیڈیاز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب تک کانٹیسٹیشن آف آئیڈیاز نہیں ہوگی تو سولوشنز راشدہ صاحبہ، آپ نے بہت تعمیری بات کی کہ جمہوریت کا نام ہی یہی ہے کہ کانٹیسٹیشن آف آئیڈیاز ہے، کہ اگر آپ کچھ سامنے رکھیں تو اس کا ایک متبادل پھر آتا ہے، اور پالیسی کے وزن کو دیکھتے ہوئے پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں خصوصی طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا ہے کہ قانون سازی کے ذریعے سندھ حکومت نے تمام اختیارات کو سونپ لیا ہے اپنے لیے، اور چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو، چاہے وہ ٹیکس ہو، آڈٹ ہو، میجر اپوائنٹمنٹس ہوں، جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، وہ سب کا سب کیونکہ صوبائی سطح میں پہ کانسنٹریٹ ہوا ہے، تو لوکل باڈیز آپ کی ایک طرح سے بے یار و مددگار ہو گئی ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا قانون سازی کے ذریعے لوکل باڈیز کو مزید با اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بالکل جو لوکل باڈیز میں یا لوکل گورنمنٹ، میں زیادہ کروں گی لوکل باڈیز، ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ ہم اس کو کہتے تھے، مگر اگر آپ اس کو ایک گورننس کے تناظر میں دیکھتے ہیں
तो इट्स रियली सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट ना। अब उसमें जो एक ख़ास बात हम हमेशा कहते हैं कि इस डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, और इसको अगर हम आम अल्फाज में कहें कि जिसका काम उसी को सांझे वाली बात होती है। तो जिस सतह पे जो काम, नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी डिसेंट्रलाइज्ड, वो भी सही नहीं है। मिसाल मैं आपको दे दूं कि अगर आप एजुकेशन को देखते हैं तो आपको करिकुलम को डिस्ट्रिक्ट सतह पे लाने की ज़रूरत नहीं है या विलेज सतह पे लाने की ज़रूरत नहीं है। दैट डजंट मेक सेंस, यू नो। तो जो चीज़ हायर लेवल पे होनी चाहिए वो हायर लेवल पे होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे हमारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं, लेबर लॉज हैं, जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स में आते हैं, उनको आप अगर डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं तो देन इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। सो आई थिंक बिल्कुल जो लोकल गवर्नमेंट में जो 2013 का टाइम था, जब एक माइलस्टोन हमने अचीव किया कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थे वो उन्होंने लॉज पास किए। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको यकीनन एक पुश थी, मगर वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वाज अ वेरी बिग टाइम। एंड उसमें भी 18वीं तरमीम का जो हाथ है जिसने प्रोविंसेस को ये इख्तियार दिया है करने के लिए। तो वी हैड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सिंध में खैबर पख्तूनख्वा का बहुत अच्छा था, KPK में। बिल्कुल, लेकिन राशिदा साहब इनफैक्ट जो फोकल एरिया है वो बात है ट्रस्ट डेफिसिट की, और ये बिला वजह नहीं। हरगिज़ हमने देखा है कि इस मुल्क के अंदर करप्शन का एलिमेंट बहरहाल मौजूद है। आप क्योंकि लोकल बॉडीज के सिस्टम को भी बड़ा क्लोजली देख रही हैं, तो आपको लगता है कि कहीं जो स्पेंडिंग का मोड है उसको अगर तब्दील कर दिया जाए, जो पैसे लगाना है बजाय को सियासतदानों के हाथों में किसी और निज़ाम के जरिए लगाए जाएं, तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, मगर मेरा ख्याल है सर कि इसमें जो अहम बात है कि आइदर और की बात नहीं है, यू नो। अब ये नहीं बात है कि सब चीज़ लोकल गवर्नमेंट कर ले तो प्रोविंस का कोई हिस्सा ही ना हो। ऑब्वियसली प्रोविंस में जो लोग आते हैं, जो हमारे नुमाइंदे आते हैं, वो भी इलेक्टेड होके आते हैं। तो जो करने की ज़रूरत है इज़ टू कम टू सम अग्रीमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कि प्रोविंस में जैसे हम कहते हैं कि उनका काम लॉ मेकिंग होना चाहिए, उनका काम ओवरसाइट होना चाहिए, बजट का काम बहुत अहम होता है। उमर असगर खान फाउंडेशन कई सालों से बजट्स को देख रही है। अभी ये 2020-21 का भी हमने इसका जायज़ा लिया है, और हम ये देखते हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, बजट आखिर एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ें बॉइल डाउन होती है कि पैसे कितने हैं और किस जगह लगाए जाते हैं, कौन सी तरजीहात है। तो इसमें जो हम लेवल ऑफ डिबेट प्रोविंस में एक्सपेक्ट करते हैं या फेडरल में एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है। दैट इज़ वेयर वी नीड आर रिप्रेजेंटेटिव्स टू वर्क। और जो गली नालियों का काम है, जो रोडों का काम है, वो लोकल गवर्नमेंट को छोड़ दें, जो उनका काम बेहतर हो सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली सियासत भी हमारी एक पेट्रोनेज पॉलिटिक्स पे चलती है। तो कई आपको लोग कहते हैं, मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि जी अगर हम ये गली नालियां छोड़ दें तो अगले इलेक्शन में क्या करेंगे। तो यू नो देयर इज अ बिट ऑफ दैट एलिमेंट आल्सो जो हमें देखने की जरूरत है। शिराजी साहब, आपसे अगर लास्ट कमेंट ले लें सर, वही जो कहते हैं कि देखा तीर खा के कमीनगाह की तरफ अपने दोस्तों से ही मुलाकात हो गई। वो जो डॉन में भी एक एडिटोरियल आया सर कि कराची शहर को हरगिज़ नया सूबा नहीं बनना चाहिए, और जो कुछ आप करें तो लोकल बॉडीज़ तक ही महदूद करें, क्योंकि इस पर एहसासात और जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिर इंसाइट होंगे, आप उनको इश्तियाल दिला रहे होंगे। किस तरह देखते हैं जनाब? मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी को इश्तियाल में आने की ज़रूरत है। दुनिया में कई ऐसे मॉडल्स हमने देखे हैं कि जहाँ पे इंतज़ामी यूनिट्स इतने छोटे किए गए हैं, वहाँ मामलात उस कदर बेहतर हुए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे सारे मामले पे सियासत हो रही है। राशिदा दोहत साहिबा, हेड उमर असगर खान फाउंडेशन, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। एज़ ऑलवेज़ शिराजी साहब, आपने भी जो मुख्तसरन बात की, दिल तो
जीत लिया। इसी पर क्लोज करेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।